اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کچھ دوستوں نے بار بار کمنٹس میں لکھا کہ آپ ہمیں سم الفار کے بارے میں بتائیے، کیونکہ میں نے ایک نسخہ لکھا تھا۔ ایک نسخے میں تو سم الفار کا رول بنانا تھا، ٹیل بنانا تھا، اور دوسرا سم الفار کو قائم کرنا تھا۔ سم الفار جو روغن تھا اس کے بارے میں دوستوں نے لکھا کہ ہم نے بنایا اور وہ ٹھیک ثابت ہو گیا، اور جو سم الفار قائم والا تھا اس کے بارے میں دوستوں نے کچھ اس کی تشریح چاہی ہے۔ وہ میں پھر سے مکمل نسخہ بھی آپ کے سامنے مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سم الفار دودھیا ہو یا بلوری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ایک نشانی جو خاص میں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس سم الفار کو پھول جانا چاہیے، یعنی وہ جس طرح سے یہ چنے وغیرہ جب بھونے جاتے ہیں جب یہ پھول کر بڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ سم الفار پھول کر بڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ بلوری سم الفار ہوگا تو اس کی چمک دمک میں فرق آ جائے گا، بلکہ وہ بلوری نہیں رہے گا۔ اور جو دودھیا ہوگا وہ بھی پھول کر بڑا ہو جائے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ماشا 2 ماشا کے اس کے یہ ٹکڑے بنا کر وہ رکھنے ہیں۔ اگر ایک دفعہ بنانے سے کچھ تیار ہو جائے اور کچھ نہ بنے، باقی بچے، تو ان کو دوبارہ لا کر بنا لینا ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ پھول جائیں۔ اگر وہ پھولیں گے نہیں تو وہ نہیں بنے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج آپ نے جس طرح شوق ظاہر کیا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی آج 8 تاریخ ہے، دسمبر کی 8 تاریخ، دسمبر کی 11 یا 12 تاریخ کو میں آپ کے سامنے کیمیا کا ایک نسخہ رکھوں گا اور اس کو سمجھا دوں گا۔ آپ کو اچھی طرح سے غور کر لینا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھی طرح سے آپ واضح کر کے بات بتا دوں، لیکن اگر پھر بھی کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، کمنٹ کر دیجیے گا، میں بتا دیا کروں گا۔ اور جو 11 اور 12 کی تاریخ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کر دیں۔ میرا جو تفہیم خدا کا چینل ہے وہ شیئر کریں، آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو مشورہ دیں تاکہ بہت سے بھائیوں کا فائدہ ہو سکے۔ اور کچھ اصول بتاؤں گا میں سب سے پہلے اس ویڈیو میں کہ کیمیا کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پر کاربند رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان پر کاربند نہیں ہوں گے تو پھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کچھ نامکمل سی چیزیں، کچھ نہ تجربے میں آنے والی چیزیں، بیکار سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان جھنجھٹوں سے آپ بچ جائیں گے، اور صرف آپ اصول کے مطابق چلیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اب میں اپنے اصل ویڈیو کی طرف آتا ہوں، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کا بتایا جاتا ہے، یعنی 741 قبل مسیح سے 781 قبل مسیح تک۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن لوگ کہاں مانتے ہیں۔ انبیاء بہت کوشش کرتے ہیں، مخلص طریقے سے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو دنیا والے ہیں ان کے اپنا ایک نفسیات ہوتی ہے، جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اتنا ہی یہ دور بھاگتے ہیں۔ لہذا وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی قوم نے کوئی اعتبار نہ کیا۔ جب اعتبار نہ کیا، یونس علیہ السلام کی بات کو نہ مانا،
تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ قوم نہیں مانتی، یہ ماننے والا نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ان کو 3 دن کا کہہ دیں کہ ان پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ تم مان جاؤ، اچھی بات ہے، ایمان لے آؤ، خدا وحدہ لا شریک کو مان لو، لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اب ان 3 دنوں کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ قوم بھی کوئی بہت ہوشیار قوم تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے بزرگوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم یہ دیکھو اگر یونس علیہ السلام یہیں رہتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے کیا انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، لہذا تم ایسے کرو، اپنے بال بچے ننگے پاؤں سامان سارا باہر کھلے میدان میں لے چلو اور اس خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو عذاب ٹل جائے گا۔ ادھر یونس علیہ السلام تھے، وہ بستی سے باہر نکلے اور بستی کے حالات کو جانتے رہے، لیکن 3 دن گزر گئے اور عذاب نہ آیا تو وہ بہت دل میں ناراض ہوئے اور دل میں سوچا اب میں اس بستی میں واپس نہیں آؤں گا، تو وہاں سے چلے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈولنے لگی، جب کشتی ڈولنے لگی تو کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کوڑا ڈالا تو وہ کوڑا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے نگل لو، لیکن دیکھو یہ میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، اسے تکلیف نہ ہو۔ مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اور اب دوسری طرف جب وہ لوگ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو معاف کر دیا، عذاب ان سے ٹل گیا۔ صرف یونس علیہ السلام کی وہ واحد قوم ہے جو وعدہ کرنے کے بعد جن سے عذاب ٹلا تھا۔ اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ انہوں نے بحیثیت مجموعی سب لوگوں نے باہر جنگل میں نکل کر میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان فرمایا ہوا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمہ کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا ہوا ہے، لہذا اس کی رحمت جوش میں آئی اور انہیں معاف کر دیا۔ قرآن شریف میں ایک آیت مبارکہ ہے، میں نے خاص طور پر اس آیت مبارکہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورۃ صافات کی آیت مبارکہ ہے، فَالْتَقَمَهَا الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت کیے ہوئے تھا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس کے پیٹ میں یوم یبعثون تک رہتا۔ یہاں جو لفظ یوم یبعثون ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یبعثون بولا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، ایک ہے یوم وقت معلوم، شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اس وقت بھی شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے دے، لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، تمہیں مہلت یوم وقت معلوم تک ہے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یوم یبعثون کیا ہے اور یوم وقت معلوم کیا ہے۔ یوم وقت معلوم وہ دن ہے جب قیامت آئے گی اور اس دنیا کا سارا نظام اکھاڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی۔ وہ یوم وقت معلوم ہے، یعنی اس دن کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کچھ دنیا پر ہے ختم ہو جائے گا۔
اور یوم یبعثون کا وہ دن ہے جب سب کو زندہ کیا جائے گا۔ وہاں تو شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے یوم یبعثون تک مہلت مل گئی تو میں قیامت میں ختم نہیں ہوں گا، مجھ پر موت وارد نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں یوم وقت معلوم تک مہلت ہے، جب سب ختم ہوگا تم کو بھی ساتھ میں ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو یوم یبعثون تک مچھلی کے پیٹ میں جاتے، یعنی انبیاء کرام پر قیامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قیامت انبیاء علیہ السلام کو ختم نہیں کر سکتی، ان کے اجساد کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کی وجہ سے وہ مچھلی بھی یوم یبعثون تک قائم رہتی، کیونکہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا یوم یبعثون تک تو پیٹ میں بھی باقی بچنا تھا، وہ پیٹ کس کا تھا؟ مچھلی کا، لہذا اس مچھلی کو بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ یعنی انبیاء کرام کا فیض اس قدر ہے کہ جو ان سے ملتا ہے قیامت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ قرآن سے خود کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، فلولا انہ کان، اگر وہ نہ ہوتا من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے، للابث فی بطنہ، تو وہ اس کے پیٹ میں رہتا، الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، یبعثون کے دن تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مچھلی نے بھی بچنا تھا، تبھی مچھلی کا پیٹ بچتا، اور یونس علیہ السلام نے بھی یوم یبعثون تک اس کے پیٹ میں رہنا تھا۔ یہی نقطہ جو یاد رکھنے کی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام سے جڑ جاؤ، ان کی تعلیمات عمل کرو، ان سے ملے رہو، ان کا احترام، عزت، ان کی اطاعت، ان کی اتباع کرنے سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد کے گن گانا، یہی ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے تو شیطان کس کے جیب پھنس جاتا ہے، اور شیطان جو خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور اس سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کی جائے، ہر وقت اسی کو یاد کیا جائے، اس سے اپنے گناہوں کی، اپنی کمی کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے۔ اب چلیں وہ مچھلی والا معاملہ، مچھلی جو صلی اللہ علیہ وسلم کو نگل گئی تھی، وہ کچھ دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن، اور کچھ لوگ 40 دن کا کہتے ہیں۔ چاہے وہ 3 دن تھے یا 40 دن تھے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دے، چنانچہ اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب مچھلی نے اگالا تو ان کا جسم نرم تھا، وہ سکیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل اگا دی جس کے سائے میں رہتے تھے اور اس کا پھل کھاتے تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم دوبارہ اپنی بستی میں جاؤ۔ وہ دوبارہ جب اپنی بستی میں گئے تو بستی والوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے پیروکار بن گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کرام کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف واقعات بیان کیے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ کون سا سبق؟ سبق صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانیت کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کا اقرار، ان کی نبوت کو ماننا، اور فلاح انسانیت، یہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کامیاب کریں گی اور ہم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔